وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو تم پر حرام کیا گیا تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سو تم میں سے جو لوگ یہ کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ان آیات کے اندر ہم پیچھے بنی اسرائیل کا پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے۔ یہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، جس کا ذکر جو ان سے ہے وہ تورات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نہ تو ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھر سے باہر نکالیں گے، گھروں سے نکالیں گے۔ اور نسل در نسل یہ جو وعدہ تھا، مضبوط وعدہ، یہ جو مدینہ منورہ میں آباد جو یہودی تھے یہ ان میں بھی منتقل ہوا۔ اچھا، اب مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج مشرکوں کے دو قبیلے تھے، مشرکین کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ یہ مشرکین کے دو قبیلے تھے، یہ نہ تو کسی شریعت کے پیروکار تھے، نہ تو کسی شریعت کو مانتے تھے اور نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قائل تھے۔ یہ کہتے تھے کہ نہ ہی کوئی چیز حرام ہے اور نہ ہی کوئی چیز حلال ہے، نہ ہی یہ کسی شریعت
کے قائل تھے، کسی شریعت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ جو ان سے دو قبیلے اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے اندر، اور دونوں یہ قبیلے کن میں سے تھے؟ مشرکین میں سے تھے۔ ان کے نزدیک کوئی شریعت کا قانون نہیں تھا، کسی شریعت کو نہیں مانتے تھے، اور حلال اور حرام کے کانسیپٹ کو بھی یہ بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے ان میں جنگ ہی رہتی تھی۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج جو مشرکین کے دو قبیلے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، ان میں جنگ چلتی تھی، نہ یہ کسی شریعت کے قائل تھے، نہ یہ حلال اور حرام کے کانسیپٹ کو مانتے تھے جی۔ تو اب ایک دوسرے سے ان کی جنگ ان قبیلوں کی چلتی چلی آ رہی تھی۔ اچھا، اب مدینہ منورہ میں جو رہنے والے یہودی تھے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہوئے تھے۔ جس طرح یہ مشرکین کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اسی طرح یہودیوں کے بھی دو قبیلے تھے، وہ دو حصے تھے۔ یہودیوں میں بھی آپس میں دو حصے بن چکے تھے، بنو قینقاع اور جو خزرج کی مدد کیا کرتے تھے، اور دوسرے بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے جو اوس کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے حلیف تھے، یعنی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کر رکھا تھا۔ اب یہ جو مشرکین کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ تو اوس جو ہیں بنو قینقاع جو ان سے ہیں، یہ خزرج کے حلیف تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے۔ یہ اس کا ساتھ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو بنو قینقاع جو ان سے ہیں یہ خزرج کے ساتھ مل جاتے تھے، اور جو بنو نذیر تھے یہ یہودی سارے قبیلے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہیں یہ اوس کے ساتھ مل جاتے تھے۔ اور جنگ کس کی ہوتی تھی؟ اوس اور خزرج کی آپس میں۔ تو بنو قینقاع ادھر مل جاتے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے ساتھ ان کے ساتھ مل جاتے۔ اچھا، اب جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے۔ اور اس جنگ، جب بھی جنگ ہوتی، اس جنگ میں یہود ایک دوسرے کو قتل کرتے اور گھروں سے نکال دیتے۔ اب آپس میں یہودی یہودیوں کو مارتے، یہودی یہودیوں کو گھروں سے نکال دیتے، یہودی یہودیوں کو قتل کر دیتے، یہودی یہودیوں کو قتل کر دیتے اور ان کو آپس میں گھر سے نکال دیتے۔ حالانکہ جنگ مشرکوں کی ہوتی، وہ جو مشرکین کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، مگر بنو قینقاع ان میں سے ایک کے ساتھ، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ دوسرے گروپ کے ساتھ۔ اب یہ تینوں یہودی تھے۔ اب جب یہ یہودی تھے اور آدھے یہودی ادھر ہو جاتے اس ایک مشرک قبیلے کے ساتھ، آدھے یہودی دوسرے مشرک قبیلے کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا کہ یہ یہودی یہودیوں کو ہی آپس میں ایک قتل بھی کرتے اور گھروں سے بھی باہر نکالتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے۔ اور جب جنگ ختم ہو جاتی، اب وہ کیا کرتے، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کہ جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے ان کو بنو قینقاع فدیہ دے کر چھڑا لیتے، اور بنو قینقاع کے جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو نذیر اور بنو قریظہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑا رہی ہو، تو کہتے کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں۔ اب کیا کہتے جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان کے دشمنوں کو کیوں فدیہ دے کر چھڑا رہے ہو، تو کہتے اس لیے کہ یہ تو تورات میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم فدیہ دے کر قیدیوں کو ان کی حراست یا ان کی قید میں سے باہر نکلوا لیں، ان کو چھڑا لیں۔
تو پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات اس لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، تو پھر تم نے تو اس وعدے کے اوپر تم خود بھی گواہی دیتے تھے، پھر یہ کیا اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتی ہو اور ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتی ہو۔ تو جب تورات میں یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں، پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو، تمہیں تورات کے اس حکم کا تو خیال ہے فدیے کا، مگر تورات میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور تو یہ وعدہ کیا تم نے، ایک وعدہ اور عہد اور ایک میثاق تھا، پھر تم نے اس میثاق کو اور وعدے کو توڑ دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یہ بھی تو تورات میں لکھا ہوا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کلام کو کچھ حصے کو تو تم تسلیم کر لیتی ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کر دیتی ہو، تو یہ سارا کچھ کیا نہ نکالو گے تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو پھر کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ہم اپنے حلیف سے، یعنی وہ بنو قینقاع اور بنو نذیر اور بنو قریظہ کہ جو ان کے ساتھ عہد اور میثاق ہوا تھا، کن کے ساتھ؟ اوس اور خزرج کے ساتھ، کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو عہد ہوا ہے ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ تمہیں ان کے عہد کی تو پاسداری کا خیال ہے، مگر جو عہد تم نے میرے ساتھ کیا تھا اور جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا کہ تم نہ آپس میں لڑو گے اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور ایک دوسرے کو گھر سے نکالو گے، اس وعدے کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے جو خدا کے ساتھ کیا تھا، جس کا خدا نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور خدا سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب، سو ان سے کبھی عذاب کم نہیں ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔